اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً ہر روز یا دوسرے روز یہ میسج آتا ہے کسی نہ کسی کی طرف سے کہ مجھ سے درود شریف نہیں پڑھا جا رہا، میں کیا کروں، مجھے کوئی حل بتائیے۔ کبھی اس کا ریزن یعنی اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ مایوسی ہوتی ہے، کبھی حالات ہوتے ہیں اپنے ارد گرد، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خواہش یا دعا جو ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی دعا ریجیکٹ ہو جاتی ہے، یا عرصہ دراز سے آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کوئی خواب نہیں آیا، آپ کو کوئی مشاہدہ نہیں ہوا اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں۔ بہرحال ڈفرینٹ ریزنز ہوتے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، کبھی سستی ہوتی ہے، کبھی کاہلی ہوتی ہے، ہماری اپنی ہوتی ہے نا سستی اور کاہلی تو، اور کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی موٹیویشن نہیں مل رہی۔ حالانکہ اگر آپ اس وقت یوٹیوب کو دیکھیں، اس پہ سرچ کریں تو ہر روز کم از کم 1 یا 2 روز درود شریف کی ویڈیوز جو ہیں مختلف چینلز پر اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں، واقعات آپ کو سننے کو مل رہے ہوتے ہیں، آپ کو مشاہدات سننے کو مل رہے ہوتے ہیں۔ اور اب تو وہ زمانہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو درود شریف کے کمالات، فضائل یا برکات کو معلوم کرنے کے لیے کوئی دور دراز سفر کرنا پڑے علاقوں میں، اب وہ زمانہ تو ہے ہی نہیں، ایک سرچ پہ، ایک کلک پہ آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ تو اگر اتنے واقعات، اتنے خواب اور مشاہدات سننے کے باوجود، ہر روز تقریباً آپ ایک نئی ویڈیو تو سنتے ہیں نا، اگر ان سب کے باوجود اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ لوگ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں دیکھوں تو مجھے کم از کم روز کوئی کم از کم 20 میسج تو ضرور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کو جواب بھی دوں۔ اسی طرح آپ لوگ اور بھی چینلز کے جو ڈفرینٹ درود شریف کے چینلز ہیں ان کے لوگوں سے بھی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کامنٹس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں نا، درود شریف کے ڈھیر سارے گروپس بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ ان سب لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ویڈیوز بھی سن رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی، تو آپ مجھے بتائیں اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور ہماری اپنی سستی کا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے نفس کو اپنے پہ حاوی ہونے دے دیا ہے، یہ سارا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کوئی عظیم ریزن ہے۔ اشرف المخلوقات کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتوں، جنوں، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب سے زیادہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو اس کا یقیناً یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری پاورز عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خصوصیات عطا کی ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو فضیلت حاصل ہے، ٹھیک ہے، جنوں پہ، فرشتوں پہ اور بہت ساری مخلوقات پہ۔ اب وہ پاورز کیا ہیں؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ آپ میں حوصلہ نہیں ہے، مایوسی چھائی ہوئی ہے، یا آپ کسی بھی مسئلے میں پھنسے ہوئے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہے کہ آپ بہت ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، اچھا فیل نہیں کر رہے، تو اگر ہم یہ سوچیں نا کہ کوئی معجزہ ہوگا، کوئی آئے گا آپ کو اس مایوسی سے نکال دے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی ہے۔ اس کی اگلی آیت میں یعنی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بلا شبہ اس کی کوشش جلد ہی اسے دکھا دی جائے گی۔ اسی طرح انسان کی اپنے لیے کوشش کرنا، یہ جو بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بار بار ذکر کیا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ آ سکتے ہیں جو درود شریف پڑھتے ہیں آپ کو متاثر کریں، آپ واقعات سنیں گے تو آپ متاثر ہوں گے، لیکن یہ جو متاثر ہونا ہے نا یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا۔ اگر جس دن کوئی درود شریف کا نیا واقعہ یا مشاہدہ نہیں سنیں گے، یا کسی درود شریف پڑھنے والے سے بات نہیں ہوگی، تو آپ اس دن کیا کہیں گے کہ آج اس وجہ سے میں نے درود شریف نہیں پڑھا، یا مجھے درود شریف پڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، درود شریف پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوائس نہیں دی، یہ کوئی نفل عبادت نہیں ہے کہ جس پہ آپ کہیں کہ اچھا نفل عبادت ہے، کر لی تو کر لی، نہیں کی تو نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، اگر آپ ایمان والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ نے درود شریف پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ہوتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، آپ کے درود شریف پڑھنے کو جادو بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس آیت کو یاد رکھیں کہ اللہ نے کہا انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے مشاہدات آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا، جادو بھی ختم ہو گئے، نظریں بھی ختم ہو گئیں، حسد بھی ختم ہو گیا، برے لوگ بھی ان کی زندگیوں سے نکل گئے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ سارے مسئلے بھی حل ہو گئے ہیں۔ اب اتنے سارے واقعات سننے کے بعد، اتنے سارے لوگوں سے بات کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو درود شریف پڑھنے کا حوصلہ نہیں مل رہا نا، اور آپ کی حاضری نہیں لگ رہی حضور پاک ان کے دربار میں درود شریف کے حوالے سے، تو اس میں قصور صرف اور صرف آپ کا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے نفس کو اپنے پر حاوی ہونے دیا ہے۔
مزید یہ کہ وہ تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ میں تو لاکھوں مرتبہ درود شریف میں نے پڑھ لیا لیکن دیکھیں مجھے تو ابھی تک ایک زیارت نہیں ہوئی، ابھی تک خواب نہیں آیا، وہ مشاہدہ سے انہوں نے چند مرتبہ درود شریف پڑھا، ان کو زیارت ہو گئی. تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ درود شریف پڑھ کے ہم کیا کسی پہ احسان کر رہے ہیں، یا ہم درود شریف پڑھنے کی اب قیمت مانگیں گے کہ میں نے اتنا درود شریف پڑھ لیا اور اتنا زیادہ درود شریف پڑھ لیا، روز میں نے اتنا درود شریف پڑھا، اب مجھے اس کی قیمت چاہیے یا مجھے اس کا انعام چاہیے. اگر مجھے درود شریف پڑھنے کی توفیق مل گئی ہے تو میری ذات پر سب سے پہلے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یا میری زبان کو اس قابل سمجھا کہ میں اس سے اللہ تعالیٰ کا نام لوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں ان کا نام لے سکوں. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم درود شریف پڑھو گے تو میرے فرشتے تمہارے حق میں دعا کریں گے. تو درود شریف پڑھ کر سب سے پہلا احسان ہم اپنی ذات پر ہی کرتے ہیں. آپ یہ بھی سوچا کریں کہ پرانے زمانے میں لوگ جب درود شریف پڑھتے تھے جو بہت شوق سے درود شریف پڑھتے تھے، جیسے 1960s اور 70s کے واقعات میں ہے کہ حضرت سالم صاحب جو تھے، حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک سپاہی تھے، وہ کون سے لوگوں سے متاثر ہوتے تھے درود شریف پڑھنے کے لیے. اسی طرح 1980s میں ہے حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ اتنا درود شریف پڑھتے تھے ماشاء اللہ. تو آپ بتائیں وہ کون سی ویڈیوز دیکھتے تھے درود شریف کی انٹرنیٹ پہ؟ اس زمانے میں تو اتنا کوئی خاص یوٹیوب یا اس طرح کچھ ہوتا بھی نہیں تھا. میرا نہیں خیال کہ ہارڈلی اس وقت کوئی ایک بھی چینل ہوگا درود شریف کے واقعات بتانے کے لیے. قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر درود شریف پڑھنا چاہیں تو بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے لیے کافی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر درود شریف نہ پڑھنا چاہیں تو 100 بہانے بھی آپ کو کم پڑ جاتے ہیں. درود شریف پڑھیں، یہ سوچیں کہ روز آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف میں حاضری لگوانی ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ کم از کم ایک دفعہ تو ضرور آپ کا نام جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے پیش کریں کہ ہاں آج اس نے درود شریف پڑھا ہے. آپ کو اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا. بہت سارے طریقے بہت دفعہ بتائے گئے ہیں. روز کی کوانٹٹی رکھ لیں کہ 100 مرتبہ میں نے ضرور پڑھنا ہے 24 گھنٹوں میں. کیا ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ 24 گھنٹوں میں آپ 5 دفعہ درود شریف پڑھ لیں؟ یہ تو ہو ہی سکتا ہے نا. چھوٹے سے چھوٹا درود شریف پڑھ لیں، چلیں نہیں پڑھا جا رہا درود ابراہیم، چھوٹے سے چھوٹا درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 دفعہ نہیں پڑھ سکتے کیا؟ 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے یا 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ایک دعا مانگا کرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث میں بھی یہ دعا بتائی گئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے، قبر کی آزمائش سے. اس طرح یہ دعا آگے چلتی ہے. تو اور کچھ نہیں، یہ تو کر ہی سکتے ہیں نا کہ صبح شام ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگ لیں کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، ہر قسم کی کاہلی سے، ہر قسم کی مایوسی سے. اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا. دیکھیں اگر موضوع کے انتظام میں بیٹھے رہیں گے نا تو بہت ساری زندگیاں بھی مل جائیں گی نا، وہ بھی کم پڑیں گی. مجھے جو بھی کرنا ہے اپنے لیے خود کرنا ہے، محنت کرنی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، روز درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں اور دوسرے لوگوں کو درود شریف کی دعوت دینے کی بھی توفیق عطا کریں. درود شریف لکھیں. انشاءاللہ بہت جلد میں آپ سے ایک بہن کا بڑا خوبصورت لکھا ہوا درود شریف شیئر کروں گی کہ جس میں ان کو خواب میں گائیڈ کیا گیا تھا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.